اب اہل حلب تنہا نہیں، میرے ساتھ پوری عیسائی دنیا سلطان ملک صالح کی پشت پناہ اور مددگار ہے۔ میں تجھے اتنی مہلت دیتا ہوں کہ تو حلب کا محاصرہ اٹھا کر دمشق چلا جائے، پھر دمشق کی حدود چھوڑ کر مصر کے حصار میں سمٹ جائے، اسی میں تیری سلامتی ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی شاہ یروشلم کا خط پڑھ چکا تو اس نے بڑے بے نیازانہ انداز میں عیسائی سفیر کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، میں ریمنڈ کو پہچانتا ہوں۔ جب سلطان عادل نے تمہارے شہنشاہ کو گرفتار کیا تھا، میں بھی اس مارکے میں شریک تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ریمنڈ کو کسی گدڑ کی طرح میدان جنگ سے فرار ہوتے، پھر زنجیروں میں جکڑا ہوا واپس آئے دیکھا تھا۔ مجھے اس کے ایام اسیری بھی یاد ہیں، پھر جس طرح اس نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے قدموں پر سر رکھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی، میں وہ منظر بھی نہیں بھولا۔ صلاح الدین ایوبی کی تحقیر آمیز گفتگو سن کر صلیبی سفیر کا سرخ و سفید چہرہ سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ والی مصر کو معلوم ہونا چاہیے کہ شاہ یروشلم کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے ہو تم۔ جب وہ میدان جنگ کی طرف بڑھیں گے تو ساری دنیا کے عیسائی لشکر حرکت میں آ جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبی سفیر کی اس لاف زنی کا کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور باوقار لہجے میں ریمنڈ کے قاصد سے مخاطب ہوا، اب تم جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر صلاح الدین کمرے سے جانے لگا۔ اور شہنشاہ کے خط کا جواب؟ صلیبی سفیر سارے دعوے بھول گیا تھا اور اب اس کے چہرے پر حیرت و فکر کا غبار اڑ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جاتے جاتے پلٹا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب میدان جنگ میں تمہارے شہنشاہ سے ملاقات ہوگی۔ صلیبی قاصد کو صلاح الدین سے اس ذلت آمیز سلوک کی ذرہ بھی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی پوری عیسائی دنیا کے شریک جنگ ہونے کی دھمکی سن کر گھبرا جائے گا اور سیاست سے کام لیتے ہوئے صلح جوئی کا راستہ اختیار کرے گا، مگر صلاح الدین ایوبی تو آندھی کے تیز جھونکے کی طرح گزر کر چلا گیا۔ اس وقت سلطان ملک صالح، گمشتگین، قطب الدین بن حسان اور دوسرے غدار امراء کی خوشی ناقابل بیان تھی جب ان لوگوں نے قلعے کی فسیل سے یہ منظر دیکھا کہ جبل جوشن سے صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اپنے خیمے اکھاڑ رہے تھے۔ سلطان ذیشان، آپ کو پہلی کامیابی مبارک ہو، عیار گمشتگین نے پرجوش لہجے میں کہا۔ سلطان ملک صالح اپنی خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچانک اداس نظر آنے لگا۔ یہ کامیابی ضرور ہے، مگر ہم نے اسے بہت مہنگے داموں خریدا ہے، گمشتگین نے برجستہ جواب دیا۔ سلطان ذیشان، سیاست بھی ایک تجارت ہے، بہت جلد اس مالی نقصان کو پورا کر دیں گے۔ سلطان ملک صالح کو 10 لاکھ دینار جانے کا بہت افسوس تھا۔ گمشتگین کی زبان سے اس نقصان کی تلافی کا ذکر سن کر شدید حیرت زدہ لہجے میں بولا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس خسارے کو کس طرح پورا کیا جائے گا، وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ گمشتگین نے دعوے کے انداز میں کہا، میں 1 سال کے اندر اس بوجھ کو ہلکا کر دوں گا، مجھے اس بارے گراں کو اتارنے کا طریقہ بتاؤ۔ سلطان ملک صالح گمشتگین کی گفتگو سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ہم نے یہ رقم شاہی خزانے سے لی ہے، گمشتگین نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہی رقم رعایا سے لے کر دوبارہ خزانے میں جمع کر دی جائے گی۔ ان پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگائیں گے اور مالداروں کے لیے حکم نامہ جاری کریں گے کہ وہ وطن کی حفاظت کے لیے زیادہ سے زیادہ مالی قربانیاں دیں، اس طرح تو رعایا پر بہت بوجھ پڑ جائے گا۔ سلطان ملک صالح نے 9 عمری کے باوجود ذہانت کی بات کی تھی۔ گمشتگین کے شیطانی دماغ نے پوری طور پر جواز تراش لیا۔ سلطان ذیشان، کامیاب اور دانشمند حکمران وہ ہے جو وقتاً فوقتاً اپنی رعایا پر اس قسم کے بوجھ ڈالتا رہے تاکہ ان کی کمر بھی جھکی رہے اور سر بھی۔ یہ عوام بہت بے وفا اور ناشکرے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ عیش و آرام دو تو یہ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اگر آپ نے اہل دمشق کو مکمل طور پر دبا دیا ہوتا تو وہ کبھی صلاح الدین کو خوش آمدید نہ کہتے۔ ان پر اتنا خوف طاری کر دیجئے کہ وہ خواب میں بھی آپ کے نام سے کانپتے رہیں۔ گمشتگین اپنا مطلب نکالنے کے لیے سلطان ملک صالح کو رعایا پر ظلم و تشدد کا مشورہ دے رہا تھا۔ ناپختہ ذہن رکھنے والے سلطان کے ذہن میں یہ بات جم گئی اور وہ مطمئن نظر آنے لگا۔ صلاح الدین ایوبی کا لشکر طویل محاصرہ اٹھا کر جا چکا تھا، شہر کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور حلب کے باشندے خوش تھے کہ ان کے سروں پر منڈلانے والا موت کا سایہ دور ہو چکا ہے۔